الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. ابھی آپ کے سامنے یہ 5 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، بلکہ 6 آیتیں. ان آیتوں میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے، اپنی توحید کو بیان کیا ہے اور بدھ کی پوجا کی تردید کی ہے، اور اللہ نے سمجھایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. جو لوگ اس طرح کے معبودان بنا لے رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. گویا کہ رسالت اور توحید کا 2 مضمون ان آیتوں میں بیان ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے نبی آپ کو کفار کی بات غم میں نہ مبتلا کر دے. کفار کی کیا بات تھی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم میں مبتلا کرتی تھی؟ وہ کہتے تھے، علامہ سیوطی نے لکھا ہے لست مرسلا، تم پیغمبر نہیں ہو. نہایت بے ادبی اور گستاخی سے کہتے تھے کہ تم پیغمبر نہیں ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر کے بھیجا اور حضور صادق و مصدوق ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشرکین امین کہتے تھے اور صادق کہتے تھے، یعنی ان کے پاس حضور کے پاس امانت رکھتے تھے
اور حضور امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتے تھے، حضور سچ بولتے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تو صادق اور امین کہنے والے لوگ حضور کو نہیں مان رہے ہیں، حالانکہ 40 سال کا تجربہ کیا، کبھی کوئی خیانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے نہیں آئی، تب تو مان ہی لینا چاہیے، لیکن نہیں مان رہے ہیں۔ دل کے اندر سے تو دل تو کہتا ہے کہ ایسا آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کر رہے ہیں، دل کے کہنے کے باوجود باضابطہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قول سے بھی تکلیف پہنچاتے ہیں، فعل سے بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ حضور چلتے رہتے ہیں تو پیچھے سے چلا کے بول دیتے ہیں، اے ابو القاسم۔ اب حضور دیکھتے ہیں کہ میری کنیت ابو القاسم ہے، مجھے کون پکار رہا ہے، تو پھر ٹھٹا کرنے لگتے ہیں، ہنسنے لگتے ہیں، کہتے ہیں اوہو میں اپنے بیٹے کو بلا رہا تھا، میرے بیٹے کی کنیت ابو القاسم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور سامنے والے کے دل میں قرآن اثر کرتا تھا اور وہ ایمان قبول کرنے کی طرف آ جاتا تھا، تو مشرکین کہتے تھے اوہو یہ جادوگر ہے کہ جہاں کچھ پڑھا منتر پڑھا تو سامنے والا گرویدہ ہو گیا اور معتقد ہو گیا۔ حضور تو اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، مگر مشرکین کہتے ہیں کہ یہ جادو کا منتر پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں تلاوت کر رہے ہیں، تو مشرکین کہتے ہیں اوہو شاعری شروع ہو گئی، مشاعرہ شروع ہو گیا محمد کا اور ان کے ساتھیوں کا، کہ بس شعر گا رہے ہیں، دیکھ رہے ہو کیسے کیسے شعر گا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ہے، اور صحابہ کرام کی تلاوت کو وہ شاعری کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن جب ایمان لائے تو انہوں نے مسجد میں یعنی بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ کر کے قرآن پاک زور زور سے پڑھنا شروع کیا، تو مشرکین نے احتجاج کیا اور مجبور کر دیا کہ وہ بیت اللہ میں نہ پڑھیں، تو وہ اپنے گھر میں چلے گئے اور اپنے گھر کے صحن میں مصلی بچھا کر کے اور خوب اچھی آواز میں قرآن پاک پڑھتے تھے۔ تو جتنے پاس پڑوس کے لڑکے تھے اور پاس پڑوس کے لوگ تھے جن کو ذوق اللہ نے عطا کیا تھا، قرآن پاک میں کشش ہوتی ہے، کھینچاؤ ہوتا ہے، یہ سارا ہر دل محسوس کرتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں تو ہم محسوس کریں گے ہی، کفار اور مشرکین بھی محسوس کرتے ہیں، تو وہ لوگ آ جاتے تھے اور حضرت ابوبکر کے گھر کے قریب قریب بھیڑ لگا لیتے تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ ان کو گھر میں بھی نہیں پڑھنے دیں گے۔ تو اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو یہ تنگ کرتے تھے، قول سے بھی اور عمل سے بھی، بیت اللہ میں بھی اور گھر میں بھی، راستے پر بھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو آواز بچوں کو پیچھے لگا دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو وہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ 6 نہایت برے مشرک، نہایت ہی ذلیل کمینے قسم کے مشرک 6 تھے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضور نے اللہ کے دربار میں خانہ کعبہ کے سامنے سجدہ کیا تو اس وقت اونٹنی نے کہیں بچہ دیا تھا تو اس کی غلاظت پڑی ہوئی تھی، تو انہیں میں سے ایک شقی اٹھا تھا اور وہ غلاظت بہت بڑی مقدار میں لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پہ ڈال دیا تھا۔ بتائیے کہ ہم اور آپ ہوتے تو اتنی تکلیف ہوتی کہ کہیں نکل رہے ہیں تو کوئی گاڑی دے رہا ہے
کہیں نکل دے رہے ہیں تو کوئی جادوگر کہہ دے رہا ہے، کہیں نکل رہے ہیں کوئی شاعر کہہ دے رہا ہے، کہیں نکل دے رہے ہیں تو کوئی پاگل کہہ رہا ہے، اور کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی باتیں جملے کس رہا ہے، اور کہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو بدن پہ غلاظت ڈالی جا رہی ہے، دعوت لے کر کے جا رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں تو ٹھکرا دیے جا رہے ہیں اور دعوت قبول نہیں ہو رہی ہے، تو حضور کتنے غمگین ہوں گے۔ حزن کہتے ہیں کہ انسان کی جو تمنا ہو وہ تمنا پوری نہ ہو تو انسان کو جو کیفیت ہوتی ہے، دل کے اندر جو احساس ہوتا ہے تکلیف کا، اس تکلیف کو حزن کہتے ہیں، اسی کو اردو میں غم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان لوگوں کی بات آپ کو غم میں اور حزن میں نہ ڈالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب تسلی کے کلمات آ رہے ہیں تو حضور کو تکلیف کی وجہ سے اور بے چینی اور پریشانی تھی، وہ پریشانی ہلکی ہو جاتی تھی اور وہ دور ہو جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کو بغض تھا اور صحابہ کرام کو حضور سے غائب درجہ محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ حضور کا یہ قول تھا، حضور نے ارشاد فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں، اس کے باپ کی محبت سے بھی زیادہ ہو جائے، اس کے بیٹے کی محبت سے بھی زیادہ ہو جائے، سارے انسانوں کی محبت سے بھی زیادہ ہو جائے، اس کی اپنی ذات کی محبت سے بھی زیادہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ سے تو بہت زیادہ محبت ہے، یعنی باپ سے بھی اور بیٹے سے بھی، سارے لوگوں کے مقابلے میں بھی، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت کا احساس میں نہیں پا رہا ہوں۔ تو حضور نے کہا اے عمر ابھی محبت میں کمی ہے، محبت میں کثر ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے تھوڑی دیر مراقبہ کیا اور کہا کہ اب اے عمر تیری محبت حضور کی محبت، حضور سے جو تیری محبت ہے تیری جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ دل نے گواہی دے دی کہ ہاں اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ اب میں نے آپ اپنی جان سے بھی آپ کو زیادہ چاہ لیا اور آپ سے محبت کر لیا۔ تو حضور کہتے ہیں ہاں اب تیری محبت کامی ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میدان جہاد میں ہے، بیٹا آیا عبد الرحمان، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، آیا اور باپ کو کا لحاظ کر کے تلوار باپ کے سامنے نہیں چلائی اور کنارے ہو گیا، دوسری طرف چلا گیا۔ تو جب مسلمان ہو گیا حضرت کے عبد الرحمان ابن ابو بکر، حضرت ابو بکر کے لڑکے، جب یہ مسلمان ہو کر کے باپ کے سامنے آتے ہیں تو باپ کو کہتے ہیں کہ ابا آپ فلاں لڑائی میں میرے سامنے آ گئے تھے مگر میں باپ ہونے کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا بیٹا اگر تو میرے سامنے آتا، میری تلوار کے سامنے آتا تو میں بیٹا سمجھ کر کے نہیں چھوڑتا، میں پہلے تم کو قتل کرتا، کیونکہ میرے دل میں حضور کی محبت، حضور کے دین کی محبت بیٹے سے زیادہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک میدان میں ہے، میدان جہاد میں ہے، ان کے والد حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ، انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی سخت جملہ کہہ دیا۔ حضرت ابو بکر کو غصہ آ گیا، پتھر اٹھا کر کے اور باپ کے اوپر مارا اور آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ میرے باپ نے آپ کی شان میں بڑا جملہ کہہ دیا اور مجھے برداشت نہیں ہوا، میں نے پتھر اٹھا کر کے مار دیا۔ یا رسول اللہ کچھ بھی ہے، بات ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ ایمان میں داخل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے والد حضرت ابو قحافہ کے لیے دعا کی اور دعا آسمان میں قبول ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں،
اور وہ ایمان لے آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی فتح کے بعد تشریف لائے تھے مکہ مکرمہ، تو ابو قحافہ آئے تھے تو بڑی عمر کے تھے، سارے بال پک گئے تھے، داڑھی کے سر کے سارے بال پک گئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہندی لگانے کا حکم فرمایا تھا کہ بالوں میں مہندی لگا لیا کرو، کہ سارے کے سارے بال سفید ہیں، مہندی لگا لینا چاہیے۔ تو مہندی لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ بال اگر سفید رہیں تو بہتر یہ ہے کہ آدمی مہندی لگا لے، مہندی سے تھوڑی جو سفیدی ہوتی ہے وہ کم جاتی ہے اور خوشنمائی اور خوبصورتی بال میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مشرکین کو تو بغض تھا اور صحابہ کرام کو حضور سے محبت تھی، جتنا صحابہ کرام کو جتنی محبت تھی اتنی ہی مشرکین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض تھا۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت خبیب کا واقعہ کہ حضرت خبیب کو کہ تقریباً 10 صحابہ کرام تھے، کسی کام سے حضور نے کہیں بھیجا تھا، لیکن مشرکین مکہ بدر میں مارے گئے تھے، اس لیے وہ تاک میں تھے کہ کوئی مدینے کا ملے گا تو ماروں گا اور کاٹوں گا۔ اتفاق سے وہ لوگ ایک جگہ بیٹھ کر کے کھجوریں کھائی تھی، مدینے سے کھجور لے گئے تھے کھانے کے لیے اور کھجور کھائی اور گٹلی وہیں پر چھوڑ دی۔ تو وہاں جب مشرکین آئے تو دیکھا گٹلی کو، تو وہ گٹلی سے پہچان جاتے تھے کہ کہاں کی کھجور ہے، پہچان لیا کہ یہ مدینے کی کھجور ہے، ضرور یہاں کوئی آدمی مدینے سے آیا ہوا ہے، تلاش کر کے ان کو ماریں گے۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے تلاشا تو ایک جگہ یہ 10 کے 10 صحابہ کرام مل گئے۔ اب ان لوگوں نے حملہ کرنا چاہا تو یہ سارے کے سارے سامنے پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ عرفات سے مکہ آتے ہوئے درمیان میں وہ جگہ پڑتی ہے، میں ابھی گیا تھا تو میرے دوست نے دکھایا کہ یہ وہی مزار ہے، تقریباً آپ کی مسجد جتنی بڑی ہے، اتنا بڑا احاطہ گھیرا ہوا ہے اور اس میں وہ شہداء آرام فرما ہیں۔ تو وہاں پر بتایا کہ وہ لوگ پہاڑ پہ چڑھ گئے تھے۔ اب پہاڑ پہ جس کی پوزیشن ہوتی ہے تو نیچے والے لوگ نہیں جیت سکتے ہیں، اوپر سے پتھر سے بھی مارتے رہے تو نشانہ صحیح لگتا ہے اور نیچے والے کا نشانہ صحیح نہیں لگتا ہے۔ تو غلط یہ کہ پورے لوگ ان پر قابو نہیں پا رہے تھے، تو ان لوگوں نے جھوٹ موٹ کہا کہ اتر جاؤ، تم کو امن ہم لوگوں نے دے دیا۔ اب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ امن مل گیا ہے۔ جب یہ اترے تو ان لوگوں نے مارنا شروع کیا اور مارتے مارتے 7 صحابہ کرام کو اسی جگہ شہید کر دیا۔ اب جب 3 بچے تو باندھنے لگے تو ان لوگوں نے تینوں نے کہا کہ تم نے امن دیا تھا تو اب باندھ کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم باندھیں گے اور تمہیں اور سزا دیں گے، ہم نے امن جھوٹ موٹ دیا تھا۔ تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں بھی وہیں جانا چاہتا ہوں جہاں یہ میرے 7 ساتھی چلے گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے تلوار اٹھائی اور ان سے لڑی، لیکن شہید ہو گئے اور وہ اس کے بعد 2 بچے، ان میں سے ایک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت خبیب نہایت اونچی محبت رکھنے والے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان فدا کرنے والے صحابی ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے باندھا اور ایک دوسرے سے ان کو بھی باندھا اور باندھ کر کے بیچ دیا۔ حضرت خبیب کو مکہ والوں نے خریدا، ان لوگوں نے خریدا تھا کہ جن لوگوں کے رشتے دار بدر میں مارے گئے تھے، ان لوگوں نے جو پکڑا کہ ارے ایک آدمی پکڑا گیا ہے، یہ محمد کا ساتھی پکڑا گیا ہے، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ چنانچہ حضرت خبیب کو باندھ کر کے رکھا، کھانا پینا نہیں دیتے تھے، لیکن ایک دن دیکھا کہ حضرت خبیب باندھے پڑے ہیں اور ہاتھ میں نہایت ہی تازہ انگور ہے اور انگور کھا رہے ہیں۔ انگور اس علاقے میں اس زمانے میں ملتا نہیں تھا، مگر وہ انگور کھا رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے لیے مشرکین نے کھانا بند کر دیا، تو آسمان کے رازق اور رزاق نے کھانا بند نہیں کیا، وہ کھانا پہنچتا تھا اور حضرت خبیب کھاتے تھے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے طے کیا کہ ان کو باندھ کر کے تو اب کئی دن رکھا، اب چلو سولی پہ چڑھا دیتے ہیں، کھجور کے
तने पर उनको चढ़ा करके और सूली दे दी और वहीं लटका दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने पाक में बेचैन हो रहे हैं कि आखिर खुबैब कहाँ है, क्या हुआ उनका। तो एक सहाबी ने कहा कि मैं आपको बताऊंगा। वो उन्होंने घोड़ा लिया और जा करके तलाशना शुरू किया। तो इत्तेफाक से हजरत खुबैब सूली पर लटके हुए मिले। इनको जब मालूम हुआ कि वहां पर 70 लोग पहरा दे रहे हैं और उनको सूली पे लटकाए हुए हैं, जान चली जा चुकी है, तो वो वहीं पर इंतजार करते रहे। पहाड़ में कहीं पर छुपे रहे। जब देखा कि रात गहरी हो गई और ये सारे लोग सो गए हैं, तो जल्दी जल्दी गए और हजरत खुबैब को वो खजूर के तने पर से उतारा और उतार करके अपने घोड़े पे रखा और घोड़े को सरबत दौड़ाया मदीने पाक की तरफ और ले करके जा रहे हैं। बस थोड़ी देर के बाद उनकी नींद खुल गई मुशरिकीन की। अब मुशरिकीन ने पीछा करना शुरू किया। उनको यकीन हो गया कि कहीं ऐसा न हो कि मैं पकड़ा जाऊं। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मैं अपने भाई खुबैब की लाश को लेकर के जा रहा हूं, ऐ अल्लाह तू मेरा रखवाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस साहब की दुआ फौरन कबूल फरमाई और मुझे वहीं पर जमीन खुली। हजरत खुबैब की कब्र की तरह जमीन खुली और हजरत खुबैब को उसमें रख लिया और जमीन ने अपने सीने में छुपा लिया। और ये सहाबी घोड़े पे बैठे और लेकर के भागे भागे मदीने पाक चले गए। हजरत खुबैब को जिस वक्त सूली दी जा रही थी, उस वक्त की मोहब्बत को मैं बताना चाह रहा हूं। मुशरिकीन मक्का ने हजरत खुबैब को कहा कि ऐ खुबैब, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बदले में मोहम्मद को सूली दे दी जाए? तो उन्होंने जोश में आकर के कहा कि ऐ मुशरिकीन मक्का, क्या तुम ये तसव्वुर करते हो कि मेरी जगह में मैं ये चाहूंगा कि मेरे बदले में मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी ज़मां खातमुन नबीयीन को सूली दी जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? सुन लो, मैं सूली पे चल जाऊं ये तो ज्यादा बेहतर है इससे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे में थोड़ा सा कांटा भी चुभे, इतना भी मैं गवारा नहीं करता हूं। मैं ये चाहूंगा कि हुजूर के कांटा चुभने के बदले खुबैब की गर्दन कट जाए। ये मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खुबैब के अंदर थी। मुशरिकीन के दिल में बुग़्ज़ और सहाबे के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, यही मोहब्बत निजात दिलाने वाली, यही मोहब्बत जन्नत दिलाने वाली, यही मोहब्बत हराम से बचाने वाली, यही मोहब्बत जिंदगी में इंक़िलाब करने वाली, यही मोहब्बत रातों को तिलावत करवाने वाली, यही मोहब्बत सजदे में जिंदगी गुजरवाने वाली, यही मोहब्बत मस्जिदों को आबाद करने वाली, यही मोहब्बत गैरों पर रहम करने वाली, यही मोहब्बत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया और आखिरत की सारी चीजों से ज्यादा कीमती थी। तो मुशरिकीन के गम को अल्लाह तबारक व तआला ने तसल्ली देकर के दूर किया। वला यहज़ुनका क़ौलुहुम, ऐ मोहम्मद उन मुशरिकीन के कौल से आपको गम ना हो, आपको तकलीफ ना हो। क्यों कि इनके बुग़्ज़ और इनकी तकलीफ के बदले में हमने सहाबा की मोहब्बत और सहाबा की तरफ से आराम और आसाइश का इंतजाम कर दिया है। कि देखिए, आप जब वजू करने लगते हैं तो सहाबा किराम आपके पानी को जमीन पर नहीं गिरने देते हैं, अपने अपने हाथों में लेते हैं, चेहरों पे मलते हैं, अपने सरों पे मलते हैं, अपने बदन पे रखते हैं। कि हुजूर ने जो वजू किया है उस पानी में जो बरकत है वो बरकत किसी को नसीब नहीं हो सकती। बड़े बड़े बादशाहों को वो इज्जत नहीं मिली जो इज्जत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम ने इनायत फरमाई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के सहाबा को भी हुजूर के लिए तसल्ली बना करके पैदा किया था। इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ, सुन लीजिए ऐ नबी, अगर आपको ये बेइज्जत कर रहे हैं, आपकी ये हसद कर रहे हैं, आपका इस्तेज़ा कर रहे हैं, आपको ये मुशरिकीन गाली दे रहे हैं, तो आप यकीन रखिए कि इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है और किसी के लिए इज्जत कहां होगी? सबसे बड़ी इज्जत तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। ये तसव्वुर जब आप करेंगे तो आपको तसल्ली होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने यह भी कहा कि आप ये न समझें कि आपको तकलीफ देने वाले लोग छूट जाएंगे, हरगिज़ नहीं छूटेंगे। हम इनकी सारी बातों को सुन रहे हैं कि ये मजमे में आपके खिलाफ क्या प्लानिंग कर रहे हैं और खंदक में क्या सोचते हैं,
اور آپ کو یہ کیا بولتے ہیں، آپ کو کے خلاف کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ هو السمیع العلیم، اللہ سننے والے بھی ہیں، اللہ جاننے والے بھی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سن کر کے اللہ نے ریکارڈ کر رکھا ہے اور جاننے والے ہیں، یعنی اللہ کے علم میں یہ بات ہے، ضرور بھی ضرور ان مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیں گے۔ یہاں پر رسالت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والا مضمون پورا ہوا۔ آگے آیت میں توحید کا مضمون شروع ہوا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، اے لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بے شک وہ سارے لوگ ہیں، وہ سارے ذی عقل ہیں جو آسمانوں میں ہیں، یعنی جتنے فرشتے ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں۔ وہ من فی الارض، اور جتنے لوگ ہوئے زمین پر، ذی روح جتنے کے جتنے ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے فرشتے ہو، ان سب کا کنٹرول اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، اور یہ یقینی بات ہے کہ یہ مشرکین جو خانہ کعبہ میں 360 معبودان رکھے ہوئے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ حقیقت میں یہ اللہ کے شرکا ہیں۔ نہیں، اللہ کے شرکا نہیں ہیں۔ ما یتبعو، ما یہاں پر نفی کے لیے ہے، نہیں اتباع کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر کو پکار رہے ہیں شریک ہونے کے طور پر، یعنی شرکا نہیں ہے، یہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا ہے، ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ تو صرف اپنے خیال کے پیچھے چل رہے ہیں، اپنے خیال کی اتباع کر رہے ہیں کہ انہوں نے سوچ لیا کہ یہ پتھر بہت اچھا ہے تو اس کو پوجنا چاہیے، بس پوجنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے کل ہو کر کے گھوم رہے تھے پہاڑ میں، پورے عرب میں پہاڑ ہے، تو اس سے خوبصورت قسم کا پتھر مل گیا، تو وہ لے کر کے آئے کہ آج سے اس پتھر کی پوجا ہوگی، اور وہ پہلے جو پتھر تھا وہ خوبصورت نہیں تھا تو اس کو استنجا خانے میں پھینک دیتے تھے، کیا اس کی پوجا نہیں ہوگی؟ اب پوجا ہوگی اس پتھر کی جو زیادہ خوبصورت ہے۔ پھر گھومتے کوئی اور پتھر مل جاتا تو اس کو لے آتے اور اس پتھر کو بیت الخلا میں جا کر کے پھینک دیتے تھے، نالے میں جا کر کے پھینک دیتے تھے۔ تو یہ تھا ان کا کام۔ یتبعون الا الظن، وہ لوگ تو صرف اپنے خیال کی اتباع کر رہے ہیں۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، نہیں ہے یہ مگر اٹکل مارنے والے، محض اٹکل سے کہتے ہیں کہ یہ لات ہے تو یہ فلاں کام کرنے والا بت ہے، اور یہ عزا ہے تو فلاں کام کرنے والا بت ہے، اور یہ منات ہے تو فلاں کام کرنے والا بت ہے۔ کہ جیسے کہ ہم ہندوستان میں ہیں، ہمارے یہاں بھی دیوی دیوتاؤں کی پوجا ہوتی ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ فلاں علم دینے والی دیوی ہے، اور فلاں روشنی دینے والی ہے، اور فلاں دولت دینے والی مورتی ہے، تو فلاں ایسا ہے تو فلاں ایسا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہم الا یخرصون، وہ لوگ تو بس اٹکل مار رہے ہیں۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اب اللہ اپنی قدرت کو بتا رہے ہیں کہ میں ایک ہوں اور میں قادر مطلق ہوں، میری عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ کیوں؟ هو الذی، اس لیے کہ وہی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ رات ہوتے ہی انسان سکون سے سو جاتا ہے، اور رات کی نیند سے سکون ہوتا ہے، دن کی نیند سے اتنا سکون نہیں ہوتا جتنا سکون رات کی نیند سے ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پہچانو کہ رات کس نے پیدا کیا۔ جعل لکم اللیل، تمہارے لیے رات کو بنایا ہے، لتسکنوا فیہ، تاکہ اس رات میں تم سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو بنایا ہے مبصرا، دکھانے والا، گویا کہ دن کی روشنی میں ہم ہر طرف دیکھتے ہیں، بغیر لائٹ جلائے ہوئے ہر طرف ہم دیکھتے ہیں، اور ہر ایک طرف کی روشنی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، یعنی مومنین قرآن پاک کو سنتے ہیں سمجھنے کی نیت سے، اس لیے ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ کفار یہ سنتے تو ہیں مگر سمجھنے کی نیت سے اور ماننے کی نیت سے اور عمل کرنے کی نیت سے یہ نہیں سنتے ہیں، اس لیے قرآن پاک ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔
قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ یہود کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں علیہم السلام۔ یہ نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ارے یہ احمقانہ باتیں کیوں کرتے ہو؟ اللہ کو نہ تو بیٹا ہے اور اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے، اولاد بنا لی ہے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ یہ مشرکین کہتے تھے کہ ملائکہ یعنی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو سب کی تردید اللہ نے کر دی، اور کیا فرمایا؟ هو الغنی، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو وہ بیٹے کی ضرورت بھی نہیں، باپ کی ضرورت بھی نہیں۔ انسان ہے اور چھوٹا ہے تو باپ کی ضرورت پیش آتی ہے، باپ مصیبت کو روک دیتا ہے اور فتنوں کو روک دیتا ہے، اور اگر بوڑھا ہو گیا تو بیٹا کام آتا ہے، بیٹے پریشانی کو دور کرنے میں تعاون کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو جوان ہے نہ بوڑھے ہیں، اللہ نہ بچے ہیں، اللہ نہ تو کسی کے بیٹے ہیں اور نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ساری ملکیت ہے جو زمینوں میں ہے، اور ساری ملکیت ہے جو آسمانوں میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خلاف ہیں، جو لوگ شرک کرتے ہیں، شرک کی دلیل مشرکین کے پاس نہیں ہے، وہ محض خیالات ہیں ان کے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعقلون، کیا تم لوگ اللہ کے خلاف ایسی باتیں بولتے ہو ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں ہو، یعنی اللہ کے خلاف جاہلوں جیسی باتیں کرتے ہو، یہ زیبا نہیں ہے۔ آپ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ مشرکین کو آپ کہیے اے نبی کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے خلاف جھوٹ بانٹتے ہیں ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ لا یفلحون، ہرگز یہ کامیاب نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز ان کو کامیاب نہیں کریں گے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم، دنیاوی زندگی میں تھوڑا سا لطف لے لینا ہے، مزے لے لینا ہے، آرام سے سو لو، آگے پتہ چلے گا موت کے بعد۔ متاع قلیل، دنیا کے تھوڑے سے فائدے اٹھانے کو متاع کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ٹیشو پیپر ہے، ٹیشو پیپر سے ہم ہاتھ پھونک لیتے ہیں اور اس کو پھینک دیتے ہیں، وہ متاع ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کچن میں ایک کالا کا کپڑا رہتا ہے، اس سے اس کو بھی پوچھتے ہیں، اس کو بھی پکڑتے ہیں، اس کو صافی کہا جاتا ہے، وہ ہے متاع۔ تو دنیا کی کتنی سی بڑی دولت ہو، وہ ہے متاع، وہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آخرت ہے اور جنت ہے وہ سب کچھ ہے۔ ثم الینا مرجعہم، پھر تم لوگ ہماری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، پھر ہم ان مشرکین کو عذاب چکھائیں گے، سخت عذاب چکھائیں گے، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے ہم سخت عذاب دیں گے۔ حاصل یہ نکلا کہ کامیابی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مان لینے میں ہے، کامیابی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مان لینے میں ہے، رسالت کے مان لینے میں ہے، اور ناکامی ان سب کے نہ ماننے میں ہے، انکار کرنے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ کی نہیں مان رہے ہیں سزا دیں گے، اور جو لوگ اللہ کی مان رہے ہیں انہیں اللہ جنت عنایت فرمائیں گے۔ یہ ان آیات کے مضمون کا خلاصہ ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔